4 جولائی 2023۔ ٹائٹل کا عنوان ہے دعا کی حقیقت۔ حدیث میں آیا ہے کہ یعنی قضاء اور قدر کے فیصلے کو صرف دعا بدل سکتی ہے۔ الترمذی، رقم حدیث 2139۔ خدا نے اس دنیا کا نظام اسباب و علل کی بنیاد پر قائم کیا ہے اور پھر انسان کو مکمل آزادی دے دی ہے۔ اب انسان اپنی آزادی کے مطابق عمل کرتا ہے اور خدا کے قائم کردہ نظام اسباب و علل سے مطابقت یا مخالفت کی بنیاد پر اس کا اچھا یا برا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام بالکل حتمی ہے۔ کوئی آدمی خواہ مخلص ہو یا غیر مخلص، اس کو بہرحال اس نظام کو بھگتنا ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے اس نظام کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے میں صرف ایک استثناء ہے اور وہ دعا کا ہے۔ کوئی آدمی جب سچی دعا کرتا ہے اور اس وقت اگر خدا اس کی دعا قبول کر لیتا ہے تو وہ اسباب کے نظام میں مداخلت کر کے اس کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ یہی مطلب ہے اس بات کا کہ دعا قضاء اور قدر کو بدل دیتی ہے، لیکن دعا الفاظ کی تکرار کا نام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قرآنی دعائیں یا معصور دعائیں بھی اگر صرف رٹے ہوئے الفاظ کی تکرار ہو تو وہ بھی مؤثر نہیں ہو سکتی۔ نظام قضا کو بدلنے کے لیے وہ دعا درکار ہے جو دل کو پھاڑ کر کی جاتی ہے، جو دل کی پھٹن کی آواز ہوتی ہے، جس میں آدمی کا پورا وجود شامل ہو جاتا ہے، جو انسانی شخصیت میں ایک بھونچال کے بعد ظہور میں آتی ہے۔ اس قسم کی دعا کی قبولیت کی ایک اور شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والے کا ذہنی تزکیہ اتنا زیادہ ہو چکا ہو کہ اس کی سوچ خدا کی سوچ بن جائے۔ ایسا آدمی وہی دعا کرے گا جو خدا کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے۔ اس کی زبان سے ایسی دعا نہیں نکلے گی جو خدا کی سنت کے مطابق قابل قبول ہی نہیں۔ کتاب معرفت، مولانا وحید الدین خان۔ جی، میں اس آرٹیکل سے جو سمجھ پایا ہوں کہ جو خدا کا عام طریقہ جو لاگو ہے دنیا پہ، وہ ہے کہ انسان جیسا عمل کرتا ہے اس کا ویسا ہی نتیجہ اس کے حق میں آتا ہے۔ جیسے کہ ہم اگر اچھا کھانا کھائیں گے تو ہماری اس کے نتیجے میں اچھی صحت ہی آئے گی، اور اگر ہم برا کھانا کھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے اس میں بری ہیلتھ بنے گی۔ تو یہ چیز ہر چیز پہ لاگو ہے کہ ہم جیسا کرتے ہیں ویسا ہی ہمارے حق میں رزلٹ آتا ہے۔ تو جو بھی انسان کے پاس برے رزلٹ آتے ہیں یا خراب رزلٹ آتے ہیں تو وہ اس کے عمل کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان وہ خدا کے تخلیقی منصوبے کو سمجھے بغیر وہ چیزوں کو چاہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا جو پیمانہ ہے وہ غلط طور پہ بنا لیتا ہے کہ خدا نے بنائی ہے یہ دنیا امتحان کے لیے، یہاں چیزیں رکھی گئی امتحان کے لیے، اور انسان اب سمجھ کیا رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ پلیزر کے لیے ہے، کہ انسان اس دنیا میں پلیزر حاصل کرے۔ تو اب انسان کی جو خواہشیں ہیں وہ بڑھتی ہی رہتی ہے، ایک خواہش پوری ہوئی اگلی خواہش کی طرف جمپ ہو جاتا ہے۔ تو انسان اس نفسیات کے ساتھ دعا مانگتا ہے جو کہ خدا کے تخلیقی منصوبے سے ٹکرا جاتی ہے۔ خدا نے یہ دنیا بنائی ہے ٹیسٹ کے لیے تاکہ انسان
اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرے، اپنی شخصیت کو نکھارے، اپنی لائف کا ٹارگٹ کو ایسا سیٹ کرے کہ اس کی شخصیت ہمیشہ بڑھتی جائے، اور پھر جب وہ موت کو پہنچے تو وہ اللہ کے سامنے پہنچے تو وہ ایک شخصیت لے کے پہنچے۔ لیکن عام طور پہ لوگ جو اپنی زندگی کا نقشہ بناتے ہیں وہ خواہش کے مطابق بناتے ہیں، پھر جو دعائیں ہوتی ہے اسی چیز کو لے کے ہوتی ہے جو کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوئی۔ لیکن جو خدا کے تخلیقی منصوبے سے اویئر ہوتا ہے اور پھر وہ اسی ٹائپ کی دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو جلد قبول کرتا ہے۔ میں اس آرٹیکل میں میرا ایک سوال بھی تھا کہ انسان جو ہے جو خدا کے تخلیقی منصوبے کو جانتا ہے وہ کس طرح کی دعائیں مانگتا ہے، کس طرح کی دعا اس کو مانگنی چاہیے۔ اور خدا اس آرٹیکل میں ہے کہ اللہ اپنے جو عام روش ہے اس کو، اس میں مداخلت، اس میں ایک ایکسیپشن ہے دعا کا، تو اللہ کس طرح سے اپنے اس عام جو سسٹم ہے اس کو وہ توڑتا ہے یا اس سے الگ ہٹ کے کوئی معاملہ کرتا ہے، تو یہ چیز مجھے سمجھنی تھی۔ جی ہاں، اس کی بھی وضاحت کر لیں گے۔ پہلے میں اپنی، آپ کی بات مکمل ہو گئی یا کچھ باقی ہے؟ جی جی مکمل ہو گئی۔ اچھی بات ہے۔ مولانا نے جو عنوان باندھا ہے دعا کی طاقت، تو پہلے تھوڑا سا عنوان پر بات کرتے ہیں کہ مولانا اس آرٹیکل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دعا میں کتنا زیادہ پاور ہے۔ تو مولانا نے جو ہے نا 3 پیراگراف میں اپنی بات یہاں رکھی ہے۔ پہلی بات مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کاز اینڈ افیکٹ اس ڈیزائن پر بنایا ہے۔ کاز ہوگا تو اس کا افیکٹ بھی آئے گا، کاز نہیں ہوگا تو افیکٹ نہیں آئے گا۔ تو خدا کا یہی طریقہ ہے۔ یعنی مثلا اگر کسی نے کسی اونچی جگہ سے جمپ لگایا تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، چاہے وہ توحید پرست اور نمازوں کا پابند انسان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس نے کسی اونچی جگہ سے جمپ لگائی نیچے کی طرف تو اس کے ہڈیاں، اعضاء وغیرہ جو ہے ڈیمیج ہو جائے گی۔ یہی لا آف نیچر ہے، اس میں کسی کا کوئی استثناء نہیں ہے۔ لیکن جو ہے کبھی کبھی جو ہے ایسا ہوتا ہے آدمی جو ہے اپنی مرضی سے نہیں، اس کے بدخواہ یا جو ہے نیچرل کیلیمٹیز ایسے مختلف اس میں اسٹک ہو کے رہ جاتا ہے، تو اس وقت بھی یہی لا آف نیچر، کاز اینڈ افیکٹ جو ہے ورک کرتا ہے، اور عمومی طور پر جو ہے انسان ڈیمیج ہو جاتا ہے یا لاس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مولانا یہاں کہتے ہیں کہ جو ہے ایسے وقت میں ایک چیز ہوتی ہے وہاں پر، اگر انسان اس پر غور کرے، اور وہ ہے دعا۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہ ترمذی کی جو حدیث ہے، لا يرد القضاء الا دعا، یا لا يرد القدر الا دعا، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے جو ہے دعا کے۔ یعنی کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف گرے اور اس پر پراپر تیاری نہ کی جائے، جیسے مثلا جو ہے یہ جو پروبنگ مشینیں جو بھیجتے ہیں چاند پر یا دوسرے سیاروں پر، تو آپ اس منظر کو دیکھیے وہ کس اسٹائل میں اس کو بھیجتے ہیں۔ ایک بہت بڑا بلون ہوتا ہے، بلون کے اندر وہ غالباً ہوتی ہے، تو بلون جا کے وہ گرتا ہے چاند کی زمین پر یا مارس کی زمین پر، تو بلون کی وجہ سے ان کو جو ہے پش اپ ملتا ہے، پھر وہ سیفلی جو ہے وہاں بلون جو ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر آگے کا کام ہوتا ہے۔
تو یہی طریقہ ہے کسی بھی اس کا. لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ انسان کو اس طرح کسی اونچی جگہ سے پھینکا جائے تو اب لا آف نیچر، خدا نے جو کاز اینڈ افیکٹ متعین کر دی ہیں دنیا کے، چاہے ابراہیم کو پھینکا جائے چاہے ابو جہل کو پھینکا جائے، کاز اینڈ افیکٹ کے تحت تو جو ہے ڈیمیج ہونا ہی چاہیے. لیکن مولانا کہتے ہیں کہ جو ہے دعا میں اتنی طاقت ہے، کاز اینڈ افیکٹ کے لا سے جو ہے انسان کو باہر لایا جا سکتا ہے اگر خدا کی مداخلت ہو یا انسان نے جو ہے ایسی دعا کی اور پھر وہ خدا کو منظور تھی اس کی دعا قبول کرنا، تو کاز اینڈ افیکٹ کا جو لا ہے وہ وہاں پر جو ہے ایبالش ہو جاتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اگر کسی انسان کو بھٹی میں پھینکا جائے یا آگ کے لاوے میں پھینکا جائے تو جلنا ہی چاہیے اس کو. لیکن قرآن کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو ہے جب انہوں نے جو ہے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا، بہت بڑی آگ لگایا، جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ بہت بڑی آگ انہوں نے لگایا اور لگا کر جو ہے کسی منجنیق سے یا کسی جھولے سے جو ہے انہوں نے اس میں پھینکا اس کو. تو یہاں ہونا یہی چاہیے تھا کہ کاز اینڈ افیکٹ کا لا جو ہے کام کرے اور وہ جو ہے جل کر بھسم ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. تو یہ دعا کی طاقت تھی. یہ جو ہے خدا کے لیے جو ہے اپنے آپ کو جھونکنے کا معاملہ تھا. تو خدا جو ہے یہاں انڈیفرنٹ نہیں بن سکتا. جو آدمی جو ہے خدا کے لیے اپنے آپ کو جھونک دیا ہو تو خدا جو ہے اگر چاہے تو جو ہے کاز اینڈ افیکٹ کے لا کو وہاں پر ایبالش کر دے اور اس کے لیے جو ہے آگ جو ہے برف بن جائے، آگ جو ہے اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے. تو مولانا کے آرٹیکل کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو ایک مومن انسان سمجھے، ایک انسان سمجھے کہ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کاز اینڈ افیکٹ کو بھی خدا کے حکم سے ایبالش کر سکتی ہے. تو مولانا جو ہے آرٹیکل کے ایک حصے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دعا جو ہے کچھ الفاظ کی تکرار، کچھ رٹے رٹائے الفاظ کو دعا نہیں کہا جاتا ہے. دعا وہ ہے جو دل کی کڑن سے نکلے، جو انسان کے اندر ایک بھونچال پیدا کر دے حالات اس کے اندر، اور پھر وہ خدا کو پکارے. قرآن کے اندر ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے وہ جو دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے اور جو ہے مصیبت کو اس سے ہٹا دیتا ہے. ایسی کافی باتیں ہیں سیکولر ورلڈ میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور ریلیجس ورلڈ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو جو ہے جب بھونچال کی حالت پیش آئی اور ان کو ہلا دیا گیا تو جو ہے خدا نے کاز اینڈ افیکٹ کو جو ہے ختم کر دیا وہاں پر، اور جو ہے بعض وقت جو ہے اس کے بالکل خلاف واقعات پیش آئے. تو یہ اصل دعا ہوتی ہے. اب دعا ضروری نہیں ہے کہ ایک مومن کی ہی دعا ہو سکتا ہے جو ہے ایک غیر مومن انسان بھی جو ہے خدا کو ایسی حالت میں ایسی بے چینی سے پکارے اور پھر خدا دیا اور انہوں نے اپنی ساری طاقت لگا دی تو پھر خدا بھی جو انڈیفرنٹ بنا نہیں رہا. ان کے معاملے میں جو ہے خدا نے بھی ویژن اور جو اس طرح کی جو مختلف چیزیں انسان کے ہاتھ آئی، اصل میں جو ہے ان انسانوں کی وہ بے چینی اور کڑن تھی جس پر خدا جو ہے انڈیفرنٹ نہیں رہ سکا، اور اس نے جو ہے ان کی سیکولر کوششوں کو جو ہے باور کیا اور جو ہے وہ فروٹفل ہو گئی. وہ اسی طرح مذہبی دنیا میں بھی ہوتا ہے. مذہبی دنیا میں بھی جو ہے کوئی مسلح انسان، کوئی دائی انسان جب نکلتا ہے اور پھر لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے تو ساری رکاوٹوں کے باوجود جو ہے خدا تعالیٰ اس کو اپنا کام کرنے کا موقع دیتا ہے. جیسے مولانا کے کیس میں ہے، مولانا کے کیس میں معاملہ یہ ہے کہ اتنا مولانا کی مخالفت کی گئی، الرسالہ مشن کی مخالفت کی گئی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کی بڑی مخالفتوں میں سے ایک مخالفت ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا کو اعلان حق کا پورا موقع ملا، اپنی بات کی تفہیم کا پورا موقع ملا،
انہوں نے تقریباً جو ہے 47 ایئرس سے زیادہ منتھلی میگزین نکالا. ہر مہینہ جو ہے لوگوں کو جاگرتی دیتے رہے, ہر مہینہ جو ہے لوگوں کے شعور کو اجاگر کرتے رہے, ہر مہینہ لوگوں کی تفہیم کی اور بتایا کہ یہ بات ایسی نہیں ایسی ہے, اس میں تجزیے کی کمی ہے, اس میں کمپیریزن کی کمی ہے, اس رخ پر سوچنا چاہیے تھا, لیکن جو ہے دوسرے رخ سے دیکھنے کی وجہ سے بات جو ہے بگڑ گئی ہے. تو اس طرح مولانا مسلسل کرتے رہے ساری زندگی. تو یہ خدا کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا, یہ صرف اس جو ہے نا یجیب المضطر اذا دعا کا معاملہ ہے. جب کوئی پریشان حال انسان کڑن کے ساتھ خدا کو پکارتا ہے تو خدا جو ہے وہاں اسٹینڈ اسٹل بیٹھا نہیں رہتا ہے, بلکہ فوراً جو ہے اس کی نصرت کے لیے, اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے. تو یہی معاملہ جو ہے سیکولر دنیا میں بھی ہوتا ہے, مذہبی دنیا میں بھی ہوتا ہے. تو یہ بات بہت زیادہ صحیح کہہ رہے ہیں مولانا کہ کچھ الفاظ کی تکرار یا کچھ رٹی رٹائی باتیں کہہ دینے سے, ختم خواجگاں کرنے سے, کہیں کوئی مذہبی رسم ادا کر دینے کا نام دعا نہیں ہے. دعا جو ہے ایک انسان کی کڑن کا نام ہے. تو خدا بھی جو ہے ایسے وقت میں اپنے فرشتوں کے ساتھ جو ہے مدد پر اتر آتا ہے. ایسا کافی مرتبہ ہوا ہے, جیسے بدر میں ہوا تھا. بدر میں جو ہے جنگ بدر میں ایسے کوئی حالات نہیں تھے کہ 313 اور جو ہے کچھ گھوڑے اور کچھ آدھے سارے ہتھیار, اور دوسری طرف جو ہے ویل اسٹیبلش اور جو ہے ویل پریپیئرڈ آرمی آف قریش, دونوں جب ٹکرا جائیں تو نتیجہ جو ہے لا اینڈ کاز اینڈ افیکٹ کے لا کے تحت جو ہے مسلم آرمی کو جو ہے ہار جانا چاہیے تھا, کرش ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ مد مقابل جو ہے اسٹرانگ ہونے کے باوجود ہار گیا, اور مومنین جو ہے کمزور ہونے کے باوجود جیت گئے. تو خدا نے جو ہے جیسے کہ قرآن میں بتایا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی تھی, آپ نے دعا کی تھی اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد, اے اللہ تاریخ جو ہے ایسے موڑ پر آ کر پہنچی ہے کہ پوری زمین پر جو تیری توحید کے علمبردار ہیں, تیرے کریشن پلان کے جاننے والے اور دنیا کو ویل وشنگ کے ساتھ بتانے والے, یہی بس 313 ہیں. یہی ایک مٹھی بھر جماعت ہے پوری روئے زمین پر. اور اگر آج تو نے یہ بدر کے موقع پر اگر تو نے آج جو ہے ان کے مخالفین کو موقع دے دیا, کاز اینڈ افیکٹ کو جو ہے یہاں بھی تو نے چلنے دیا, تو یہ ہوگا کہ قیامت تک جو ہے پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی. قیامت تک جو ہے تیرا پھر کوئی نام لینے والا پیدا نہیں ہوگا. ہسٹری جو ہے یہاں اس موڑ پر پہنچ چکی ہے, ہیومن ہسٹری جو ہے اس موڑ پر پہنچ چکی ہے کہ اگر یہ لوگ ہار گئے, ڈیفیٹ ہو گئی ان کی, یا یہ لوگ مار دیے گئے, تو پھر قیامت تک جو ہے تیری توحید, تیرا کریشن پلان, تیرا منصوبہ تخلیق دنیا کو بتانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو آپ سوچ کر دیکھیے یہ کیسی عجیب و غریب دعا ہے. خدا سے یہ کہنا کہ تو اگر آج ہماری مدد نہیں کرے گا تو قیامت تک تیری عبادت نہیں کی جائے گی. تو ایسی دعا جو ہے اگر کوئی لٹرلی ان باتوں کو لے لیں تو وہ کہے گا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن جو ہے یہ کڑن کے الفاظ ہیں, یہ جو ہے اپنی بے چینی کا اظہار ہے, یہ جو ہے ایک مستر دل کی آواز ہے جو ان الفاظ میں بدل گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کہا کہ جو ہے آج میں جو ہے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا, فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا, اور جو ہے فرشتوں کی آرمی بھیجوں گا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم نے ان کو ایسے یہ کیا ان کے ساتھ گویا کہ ہم کر ہی نہیں رہے ان کے ساتھ کوئی معاملہ, کہ وہ تو جو ہے کوئی باندھے ہوئے جانور ہیں جو ہمارے سامنے خود ہی ذبح ہونے کے لیے آ رہے ہیں, اور ہم بہت آسانی سے ان کو جو ہے یہ کر رہے ہیں, کل کرتے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے دعا کی یہ تھی, یہ بات, یہ مثالیں تھی. خود ہماری اپنی زندگیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایسی ایک کریٹیکل سچویشن آتی ہے کہ اب ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو بنی اسرائیل کمزور, انٹرینڈ لوگ, اور جو ہے فائنینشیلی ویک, سوشل اسٹیٹس جو ہے بہت ہی کمزور, اور پیچھے فرعون کی جو ہے اسٹرانگ آرمی, تو سامنے سمندر اور پیچھے فوج. تو کاز اینڈ افیکٹ تو یہی کہہ رہا تھا
بنی اسرائیل نے کہا بھی ان سے کہ اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں، اور اب تو جو ہے سامنے سمندر ہے اور پیچھے فوج ہے، انا لمدرکون۔ انہوں نے کہا کہ اب تو ہم جو ہے ڈیفینیٹلی وی آر کاٹ ان بٹوین ٹو ڈیفیکلٹیز، یا تو ہم سمندر میں ڈوب کر اب مرنا ہے یا فرعون کی آرمی سے ختم ہونا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں۔ پھر جو ہے کاز اینڈ افیکٹ کو ابالش کیا گیا اور جو ہے سمندر پھٹ گیا۔ عام طور پر سمندر تو پھٹتے نہیں ہیں، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں سمندر کو پھٹتے ہوئے، لیکن جو ہے خدا نے وہاں ایک ایکسیپشنل معاملہ کیا کہ واٹر ویوز جو ہے رک گئی اور جو ہے 12 راستے بن گئے قرآن کے مطابق، 12 راستے بن گئے اور 12 ان کی غالباً ٹیمیں تھیں، تو 12 ٹیمیں اپنے اپنے فکس اور اسپیشل وے سے جو ہے پار کر گئی، اور جو ہے پھر جب فرعون وہاں پہنچا تو ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ جو ہے دعا کی طاقت تھی، یہ دعا کا پاور تھا جس نے کاز اینڈ افیکٹ کو جو ہے ایبالش کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ 3 بنی اسرائیل کے نوجوان تھے، کہیں سفر کر رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے کچھ آرام کرنے کے لیے غار میں پناہ لی تینوں۔ جب وہ لوگ غار کے اندر گئے تو کچھ طوفانی واقعہ ہوا، یا جس کو جو ہے نا آج کل کی زبان میں کہتے ہیں لینڈ سلائڈ۔ آپ کشمیر وغیرہ جائیں گے تو بولتے ہیں کہ جو ہے نا اوپر سے جب جو جموں سے جو سری نگر جو روڈ جاتی ہے، تقریباً جو ہے بہت لمبی روڈ ہے، 200 کلومیٹر سے زیادہ غالباً روڈ ہے وہ، تو اوپر سے جو ہے پتھر گر گر کے روڈ کو بلاک کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ نوجوان جب غار میں پہنچے تو ایسے ہی شاید شوٹنگ اسٹون جن کو کہتے ہیں، شوٹنگ اسٹون یعنی اوپر سے گرنے والے، لڑک کر آنے والے اسٹون، تو ان کے غار کے منہ پر آ کر ایک بڑی سی چٹان گر گئی اور اب یہ اندر پھنس گئے۔ اب نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ کوئی موبائل، نہ کوئی کسی کو آواز دے سکتے ہیں، نہ خود سے اس چٹان کو ہٹا سکتے ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ ان تینوں نے جو ہے خدا سے بہت ہی گڑ گڑا کر دعائیں کی، انہوں نے اپنے اچھی نیتوں کا اور خدا کے لیے کیے ہوئے کاموں کا خدا کو حوالہ دیا، وسیلہ دیا اپنے نیک کام کا، تو چٹان جو ہے حدیث کے مطابق جو ہے ہٹتی چلی گئی اور پھر وہ آسانی سے باہر نکلا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کاز اینڈ افیکٹ کسی کے لیے منسوخ نہیں ہوں گے، یہی مان کر زندگی گزارنا چاہیے۔ لیکن جو ہے کبھی ایسا اگر ہو جائے تو خدا جو ہے انڈیفرنٹ بنا نہیں رہے گا، بلکہ اس انسان کی مدد کے لیے آئے گا۔ ہماری زندگیوں میں بھی ایسے واقعات ہیں جب ہم خدا کے دین کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں اور ہم جو ہے مختلف ڈیفیکلٹیز میں اسٹک ہو کے رہ جاتے ہیں، تو اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیفیکلٹیز سے ہم باہر ہو گئے ہیں اور بہت ہی اسموتھلی ہمارا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے اور سارے ہی جو ہے معاملات سیٹل ہو رہے ہیں۔ تو یہ خدا کی اس سے ہوتا ہے، انٹرونشن سے، چونکہ جو ہے کاز اینڈ افیکٹ کے حساب سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن خدا کی انٹرونشن سے ایسا ہو سکتا ہے، دعا کی طاقت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب جو آخری پیراگراف میں جو بات بتائی گئی ہے کہ ایک انسان جب خدا کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے تو پھر اس کی دعائیں جو ہے خدا کی مرضی کے خلاف یا اس کے کریشن پلان کے خلاف نہیں ہوتی ہے، اس کی دعائیں جو ہے خدا کی مرضی میں ڈھل جاتی ہیں۔ جیسے مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی دعا کی قبولیت کی ایک اور شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والے کا ذہنی تزکیہ اتنا زیادہ ہو چکا ہو کہ اس کی سوچ خدا کی سوچ بن جائے۔ ایسا آدمی وہی دعا کرے گا جو خدا کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے، اس کی زبان سے ایسی دعا نہیں نکلے گی جو خدا کی سنت کے مطابق قابل قبول کی نہیں۔ یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان کا ذہنی تزکیہ اونچا ہو جائے تو پھر وہ جو ہے نیچرل تھنکر بن جاتا ہے، وہ ان نیچرل تھنکنگ کو نہ انوینشن کرتا ہے، نہ ان نیچرل تھنکنگ کا فالوور بنتا ہے۔ مثلا اگر میں یہ کہوں کہ ساری دنیا پر مسلمانوں کو حکومت ملنا چاہیے، تو اور مسلمان جو ہے اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ دنیا پر رول کریں، تو یہ جو ہے خدائی سوچ نہیں ہے، یہ ڈیوائن سوچ نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حکومتوں کا معاملہ خدا کے فیصلے کے تحت سائیکلیکل ہے، یعنی پولیٹیکل پاور سائیکلیکل پاور ہے۔ کسی بھی ایک کمیونٹی، ایک نیشن، ایک کنٹری کو کبھی بھی جو ہے پرماننٹلی یہ دیا ہی نہیں گیا
اب ہم جو ہے اسلام کی ایسی تعبیر کریں کہ اسلام کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمان جو ہے زمین پر رول کرے اور وہ پرماننٹ پولیٹیکل یہ بنے رہے، رولر بنے رہے، تو یہ ایک ایسی بات ہے جو لا آف نیچر کے خلاف ہے۔ قرآن کے اندر آیا ہے کہ اللہم مالک الملکی تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ تو ملک کا مالک ہے، پولیٹیکل پاور کا تو مالک ہے، جس سے چاہے پولیٹیکل پاور لے لے، جس سے چاہے چھین لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہے نا خدا نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ میں نے پولیٹیکل پاور مسلمانوں کے لیے الاٹ کر دیا ہے، ایسی تو کوئی بات قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، وہ تو بدلتی ہی رہتی ہے، اور تاریخ اس کا بہترین ایویڈنس ہے کہ کبھی بھی مسلمانوں کو جو ہے پوری زمین پر پولیٹیکل پاور ملی نہیں آج تک۔ اتنے بڑے بڑے انبیاء ہے، آج تک جو ہے پورے گلوب پر کبھی بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی، اور نہ ماضی میں اس کی کوئی مثال جو ہے ہم ٹریس کر سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی فکر بنانا جو ان نیچرل ہو، جو خدا کے اسکیم کے خلاف ہو، اور پھر اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، اور پھر اس کو جو ہے نا آئین اسلام بتانا، یہ بالکل جو ہے دعا کی قبولیت کے شرط کے اگینسٹ ہے۔ یہ ایسی تھنکنگ ہونا چاہیے جو کریشن پلان کے مطابق ہو، اسکیم آف تھنگس کے مطابق ہو، جو خدا نے جو ہے متعین کر دی ہو۔ پھر آپ کو اس کے اندر کوئی اسٹک پیدا ہو جائے تو خدا جو ہے کاز اینڈ افیکٹ کے لا کو وہاں پر ایبالش کر کے آپ کی مدد کرے گا وقتی طور پر، ورنہ عمومی طور پر معاملہ یہی ہوگا کہ کاز اینڈ افیکٹ کو پرماننٹ حیثیت حاصل رہے گی، دعا کو جو ہے ایکسیپشنل حیثیت حاصل رہے گی۔ تو بہرحال اس آرٹیکل کا جو مولانا جو فوکس کر کے بتانا چاہتے ہیں وہ ہے دعا کی طاقت۔ اس میں مولانا جو ہے ایک ہوپ دینا چاہتے ہیں کہ اگر کبھی معاملات جو ہے پھنس جائیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے آپ کے سیکولر معاملات ہو، مذہبی معاملات ہو، ہیلتھ اور فائنینشیل معاملات ہو، نیبرس اور اس کے معاملات ہو، ری ایکشن کے، ان سب معاملات میں جو ہے آپ کو نیچرل راستے پر چلنا ہے اور لا آف نیچر کو فیس کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ کبھی ایسا ہو جائے کہ بہت زیادہ آپ اسٹک ہو جائیں کہیں، تو خدا جیسے موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے معاملے میں انٹروین کیا تھا، وہی انٹروین جو ہے دوبارہ بھی وہ کرتا رہے گا ہر فرد کی زندگی میں، ہر فرد کے معاملے میں، چاہے وہ سیکولر معاملات ہو، چاہے وہ اس کے مذہبی معاملات ہو۔ اور اس کا جو ہے اس بات کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے تسکین قلب دے رہا ہے کہ لا یرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر کو صرف دعا بدلتی ہے۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کبھی زندگی کے اندر ایسے معاملات ہو جائے آپ کے تو خدا کی مدد ضرور آپ کے ساتھ آئے گی، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جو ہے برابر آتی ہے خدا کی مدد، اور ہم اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اور اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں، اور پھر سکسیزفلی جو ہے ہماری سیکولر اور مذہبی گاڑی آگے بڑھنے لگتی ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ کیا یہ کانٹراڈکٹری نہیں ہے کہ ہم وہی دعا مانگے جو اللہ کی سنت کے مطابق ہو، اور پھر اللہ اپنے نظام کو ایکسیپشنلی طور پہ مدد کرتا ہے؟ اور ایک اور سوال تھا، ایک ایک لیتے ہیں، پہلے اسی سوال کو لے لیں گے پھر دوسرے کو لیں گے۔ تو کانٹراڈکٹری ہو سکتی ہے دعا لا آف نیچر سے، مثلا اگر کوئی یہ کہے، جیسے میں نے آپ سے کہا اس سے پہلے کی گفتگو میں بات ہوئی تھی ہماری، کہ پوری دنیا میں اسلامی حکومت آ جائے اور یہ قیامت تک رہے اسلام کی حکومت، تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جو ہے اسلام کا انٹلیکچوئل ڈومیننس وہ قیامت تک ہے، بلکہ ابد تک کے لیے ہے۔ انٹلیکچوئل ڈومیننس یا فیکٹس جو اسلام پیش کرتا ہے اس کا ڈومیننس، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام جو ہے ڈومیننس ہونے کے لیے ہے، اس پر کوئی دوسری چیز ڈومیننس نہیں ہو سکتی، دوسرے آئیڈیالوجیز یا جو بھی فیتھس ریلیجنس وغیرہ جو بھی ہے اس پر آئیڈیالوجیکلی ڈومیننس نہیں ہو سکتے دلیل کی زبان میں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈومیننس تو دے دیا ہے
اور جو ہے ایسا ہو بھی چکا ہے دنیا میں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ زمین پر پولیٹیکل رولر بنے اور انہی کی یہ رہے، انہی کا رول رہے پرماننٹلی زمین پر، تو یہ ان نیچرل دعا ہے. یعنی سمجھیے یہ ایک انوسینٹ آدمی کا خیال ہے. قرآن، حدیث، ہسٹری کا جو ریکارڈ ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا. ایسا نہ قرآن حدیث میں اس طرح کا کوئی وعدہ ہے، نہ تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہے، نہ غالباً کبھی ایسا ہوگا. ٹیمپریریلی ہو سکتا ہے کسی ایک علاقے میں، یا جو ہے آج کے زمانے میں گلوبل پولیٹیکل ڈومیننس کسی کا ہو جائے، لیکن وہ ٹیمپریری ہوگا. آج تک تو ابھی تک ہوا نہیں کسی کا گلوبل پولیٹیکل ڈومیننس جو ہے ہوا نہیں. اگر ہوا بھی ہے تو وہ بہت ہی ٹیمپریری تھا. جیسے اچانک جو ہے برٹشرز کا ہوا تھا پوری زمین پر نہیں ہوا تھا. دو وہ لوگ ٹکڑیوں میں بٹ گئے تھے، ایک فرانس، جرمنی وغیرہ، اور دوسرا یو کے. ایک بڑے حصے پر دنیا کے جو ہے انگلینڈ کا، برٹشرز کا یہ تھا. لیکن آپ دیکھیے خود ہماری انڈین ہسٹری میں 1857 میں بہادر شاہ یہ کیا کہتے ہیں جس کو واقعہ غدر جس کو کہتے ہیں، سپاہی میوٹنی جس کو کہتے ہیں، واقعہ غدر جو 1857 میں ہوا تھا. تو اس وقت بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے رنگون بھیج دیا اور پورے انڈیا پر ان کا گویا کہ جو ہے پولیٹیکل ڈومیننس ہو گیا کمپلیٹ. لیکن وہ 100 سال بھی نہیں رہ سکا. 1947 میں ان کو فریڈم دینی پڑی انڈیا کو، پورے انڈین سب کانٹیننٹ کو. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی بہت لانگ پیریڈ تک پورے ہی گلوب پر کسی کا ڈومیننس ہو پولیٹیکل. وقتی طور پر ایک بڑے حصے پر ہوا ہے. جیسے اورنگزیب کا جو ہے وقتی طور پر پورا کابل سے لے کر نیچے تمل ناڈو اور ادھر برما تک ہوا. لیکن پھر فوراً جو ہے اورنگزیب کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور پھر انگریزوں نے یا مختلف دوسری طاقتوں نے اس کو اوورٹیک کر لیا. تو ایسا ہے نہیں. یعنی کیا دعا کرنا چاہیے، کیا دعا نہیں کرنا چاہیے. تو ان نیچرل جو ہے نا چیزیں جو ہے خدا سے نہیں مانگی جاتی ہے. خدا سے وہی مانگنا چاہیے جو کیا کہتے ہیں جس کو مولانا نے کہا کہ خدا کی سنت جو ہے، خدا کا جو لا ہے، لا کے انڈر میں مانگنا چاہیے. کانٹرڈکشن یہاں نظر آتا ہے. پھر آگ کو تو جلانا چاہیے تھا، تو پھر یہاں کیوں یہ ہو گیا، لا آف نیچر، کاز اینڈ افیکٹ یہاں کیوں کام نہیں کیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ انسان کی نصرت کا معاملہ ہے. یعنی ایک انسان کو سچ کہنے پر اور دین کی دعوت دینے پر جو ہے ستایا جا رہا ہے. تو خدا نے جو ہے یہاں آگ کو حکم دے دیا کہ جو ہے تو نہ جلا. حضرت ابراہیم نے دعا کیا، آگ جو ہے ٹھنڈی ہو گئی. اسی طرح وہ جو واقعہ میں نے بتایا تھا کہ 3 بنی اسرائیل کے نوجوان جو ہے ایک غار میں اسٹک ہو گئے، تو اب وہاں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا نکلنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ان کی دعا کی وجہ سے. اسی طرح اصحاب کہف کا بھی واقعہ ہے کہ عام طور پر لوگ بغیر کھائے کے اتنے 300 سال نہیں سو سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہاں کاز اینڈ افیکٹ جو ہے بدل دیا گیا. گویا کہ جو ہے کاز اینڈ افیکٹ کا بنانے والا خدا ہے. کبھی کبھی وہ اس کو ایبولش کر کے دوسرا لا وہاں پر اپلائی کر سکتا ہے. یخلق اللہ ما یشاء، قرآن کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ خدا جو ہے یہ کاز اینڈ افیکٹ کو چینج کر کے دوسرا کاز اینڈ افیکٹ بنانے کی بھی طاقت رکھ سکتا ہے، لیکن عام طور پر وہ نہیں کرتا ہے. تو یہ کانٹرڈکٹری نہیں ہوگا. یعنی ایک ہے ان نیچرل چیزوں کی خواہش کرنا، اس کو اپنا مومنٹ بنانا، اس کے لیے دعا کرنا. یہ جو ہے معصومانہ بات ہوگی، انوسینٹ لوگوں کی بات ہوگی. عقل مندی کی بات یہ ہے کہ آپ لا آف نیچر کے ساتھ رہیں اور جو ہے نیچرل زندگی گزارے. پھر وہاں کہیں ایسا ہو گیا جیسے اصحاب کہف یا وہ بنی اسرائیل کے نوجوان یا حضرت ابراہیم، تو خدا سے دعا کی جائے. خدا چاہے تو جو ہے کاز اینڈ افیکٹ کو کنورٹ کر دے گا کسی دوسرے لا میں. ایسا اس کی مثالیں جو ہے نا ہماری یونیورس میں فی الوقت موجود ہے. جیسے سائنسدان جنہوں نے جو ہے یونیورس کی ابھی اسٹڈی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ڈارک میٹر جو ہے، ڈارک ہول یا بلیک ہول، وہاں جو ہے
ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ कौन से कॉज एंड इफेक्ट काम कर रहे हैं हमको नहीं पता। वहाँ के क्या रूल्स हैं नेचर के, नेचुरल लॉज वहाँ की क्या है हमको नहीं पता है। उस ब्लैक होल के उस पार या ब्लैक होल के अंदर क्या होता है हमको नहीं पता, चूंकि रोशनी जो है ग्रेविटी की वजह से ट्रैप हो गई है, रोशनी तक बाहर नहीं निकल पाती है वहाँ की, तो इस वजह से हम नहीं जानते हैं। तो गोया कि मालूम ये हुआ है कि जो है हमारी जो नॉन यूनिवर्स के जो लॉज है, नेचुरल लॉज हैं, वो हम जानते हैं, लेकिन जो अननोन वर्ल्ड है उसके नेचुरल लॉज क्या है हमको नहीं पता। यखलुकुल्लाहु मा यशा, कुरान के अंदर अल्लाह जो चाहे पैदा करे, यानी खुदा चाहे तो ऐसा कर दे कि जो है आग बर्फ का काम करे और बर्फ जो है जलाने बर्निंग का काम करे, लेकिन खुदा ने जो अभी जो दुनिया को बनाया है वो फायर बर्निंग करेगी और जो है स्नो जो है वो कूल करेगा, चीज़ों को बुझाएगा। लेकिन खुदा चाहे तो इसको उल्टा कर दे, यखलुकुल्लाहु मा यशा। लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया, कभी कभी वो जो है इस तरह करेगा, तो ये कॉन्ट्रेडिक्टरी नहीं है, वो मदद है, वो इमरजेंसी सिचुएशन में खुदा की हेल्प है। और जो आम जो चलेगा वो जनरल रूल है। एक है जनरल रूल और एक है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन तो होते रहेंगे कायनात के अंदर, जैसे इसकी कई मिसालें हैं। मसलन जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है इंसानों का, आमतौर पर मेल और फीमेल के इससे होता है, मैटिंग से होता है। पूरे जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग है, वो मिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, कि अल्लाह ने जो है ना पेयर प्रिंसिपल पर बनाया है, यानी एक मेल और एक फीमेल है। तकरीबन हर चीज़ में है, ये लिविंग थिंग में भी है, नॉन लिविंग थिंग में भी है। जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिसिटी में जो है, तो हर जगह जो है इस तरह है कि पेड़ पर चलता है मामला। रिप्रोडक्शन जो है पेड़ से होता है, लेकिन जो है एक हनी बी है, एक वो हनी बी जो है ना, उसका कोई ये नहीं होता, मेल पार्टनर नहीं होता, वो खुद ही प्रेग्नेंट होती है, यानी उसका कोई पेयर नहीं है, उसका कोई कपुल नहीं है उस हनी बी का। जो साउथ अफ्रीका का जो ये है ना, क्या कहते हैं कैपिटल, जिसका नाम क्या है साउथ अफ्रीका की कैपिटल का, याद है आपको साउथ अफ्रीका कैपिटल का नाम क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है? केप टाउन। साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल है, हाँ कैप टाउन। क्या नाम है? कैप टाउन ना? हेलो हेलो, आवाज आ रही? हाँ कैप टाउन। कैप टाउन जो है, कैप टाउन के नाम पर ही वो हनी बी का नाम है, कैप टाउन बी ऐसा कुछ कहते हैं उसको। तो वो जब मैंने स्टडी किया उसकी हनी बीज की, तो मेरे इसमें जो है एक बहुत ही एक नई बात आई है कि कैप्टॉन बी जो है एक हनी बीज की एक ये है वैरायटी है, जो खुद ही खुद जो है ये होती है, प्रेग्नेंट होती है, कोई उसका मेल पार्टनर नहीं होता, किसी से किसी मेल पार्टनर से उसकी मैटिंग नहीं होती है, खुद ही खुद उसकी बॉडी में इस तरह का सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है कि वो जो है प्रेग्नेंट होती है। तो ये उसकी बेहतरीन मिसाल है कि खुदा जो है मेल फीमेल से रिप्रोडक्शन ये चेन चलाता है, और जब चाहता है वो जो है इससे डिफरेंट एक चेन भी चला सकता है। हनी बीज में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में इस तरह का सिस्टम जो है साइंसदानों ने डिस्कवर किया है। उसके लिए कुछ टेक्निकल नेम भी है, जिसको कहते हैं कि जो है सेल्फ प्रेग्नेंट होने का सिस्टम, कुछ उसका जो टेक्नोलॉजी है मुझे याद नहीं आ रही है। जी। हम्म, तो एक बंदा ये कैसे पहचाने कि अल्लाह की सुन्नत क्या है? मतलब इसके लिए तो उस इंसान को बहुत मार्फत वाला होना पड़ेगा। जैसे कि पैगंबर जो दुआ मांगते थे वो एन अल्लाह के मंसूबे के तहत होती थी। तो ये दुआ क्या सिर्फ फिर खास लोगों के लिए ही है? नहीं, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। मतलब कोई भी इंसान जो है आमतौर पर हम देखते हैं कि जो है अनकॉमन चीजें नहीं मांगता है, अनकॉमन चीजें, अनकॉमन
ख्वाहिशात नहीं होती आमतौर पर, चूंकि इंसान को पता ही है, यानी जनरल कॉमन सेंस है ये। कभी कभी जो है हमारे बीच में ऐसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स उठते हैं जो इस तरह की गलती करते हैं, कॉमन पीपल तो कभी भी नहीं करते। जैसे ये है, मार्क्स है, मार्क्सिज्म है। तो आमतौर पर उस थियरी के बारे में ये समझा जाता है कि जो है वो क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते थे, कि जिसके अंदर कोई मालदार और गरीब ना हो। हालांकि जो स्टडी करके लोगों ने बताया कि मार्क्स का ये नजरिया नहीं था, लोगों ने बाद में इस तरह कंफ्यूज कर लिया उसके। वो सिर्फ ये चाहता था कि जो है इकोनॉमिकल ये एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म किया जाए, इस्तेसाल को ख़त्म किया जाए मुआशियात में। इतना ही उसका मकसद था। कैपिटलिस्ट जो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं उसको, उसके अगेंस्ट था वो। बाद में जो है मार्क्सिज्म का मतलब ये हो गया कि क्लासलेस इकोनॉमिकल क्लासलेस सोसाइटी। तो ऐसा बनाना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो है दुनिया के एक बड़े पार्ट पर जो है इसको अप्लाई किया गया और इसके लिए जो है लाखों लाखों इंसानों को कत्ल किया गया, मजहब से पर पाबंदी लगाई गई। तो आम इंसान तो इस तरह नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स आते हैं। तो इंटेलेक्चुअल्स के ये प्रॉब्लम है, जैसे खुद हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है मुस्लिम सोसाइटी में, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, यानी इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कुरान की इस आयत को जो हज़रत आदम की तख्लीक के वक्त कही गई थी कि मैं ज़मीन पर जो है खलीफा बनाने वाला हूँ। तो उसको हमारे इंटेलेक्चुअल ने ये किया कि अल्लाह अपना खलीफा बनाने वाला है, अल्लाह का खलीफा ज़मीन पर बनाने वाला है। हालांकि वो नहीं था उस तरह, वो तो जिन्नों का खलीफा मतलब था। यानी खलीफा का मतलब है प्रीडिसस या सक्सेसर, यानी हमारे प्रीडिसर्स थे जिन, हम उनके सक्सेसर हैं, इस माने में था वो। लेकिन जो है ना उसको बना दिया खुदा का सक्सेसर या खुदा का वाइसजेरेंट, खुदा का वाइसरॉय, इस तरह के माने में उसको बना दिया, खुदा के नायब के माने में। तो इस तरह की जो भयानक गलतियां जो है आम आदमी नहीं करते हैं, ये इंटेलेक्चुअल्स के प्रॉब्लम है। और इंटेलेक्चुअल ही ज़्यादा ज़मीन पर जो है फसाद और मुसीबतों के जिम्मेदार है, कॉमन मैन नहीं है। क्योंकि इंटेलेक्चुअल ऐसी बातें पेश करते हैं खूबसूरत अल्फाज में, और फिर लोगों को मोबिलाइज करते हैं, लोग उनको इंटेलेक्चुअल समझकर फॉलो करते हैं। इस तरह जो है इंटेलेक्चुअल के का ट्रैप जो है ज़मीन पर कामयाब हो जाता है। तो एक बहुत ही सिंपल बात है, आम तौर पर ऐसा होता नहीं। कोई कोई इंसान जो है इस तरह के फिक्शनल थॉट्स को लेकर जो है उसका प्रोमोटर बनता है और उसके पीछे एक भीड़ लग जाती है। तो एक कॉमन बात है, नेचुरल लॉ क्या है, हर आदमी जो है ना डेली लाइफ में उसका माइंड, उसकी जिंदगी उसी पर चलती है। जी। आपकी नज़र में कोई सवाल है? मेरे जहन में एक पॉइंट था, आज ही हम सूरे यूसुफ की वो आयत पढ़ रहे थे सुबह के इस दर्स में, रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्की वअल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वली फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमों व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। तो ये सूरह यूसुफ की आयत शायद 101 है। जब भाइयों से मुलाकात हुई और जो है हज़रत याकूब माइग्रेट हो गए मिस्र को, तो उन्होंने उस वक्त जो है उस गुफ्तगू के दौरान ये दुआएं की थी उस वक्त। तो ये दुआएं जो है रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क वअल्लमतनी मिन तावील, ये बहुत ही मुझे इफेक्टिव दुआ लगी है। तो मुझे लगा कि जो है एक तो है बाई हार्ट की हुई दुआएं करना, एक है हार्टफेल्ट दुआएं करना, दोनों में फ़र्क है। एक है आपने जो है मसनून दुआएं कुरान से या हदीस से या किसी बुजुर्ग की किताब से आपने निकाल लिया, तो वो जो है वो दुआ हो गई बाई हार्ट की हुई दुआएं। और जो है मस्जिद में या नमाज के बाद या काबतुल्लाह में जो है उसको प्रिंट करके ले गए और आप तवाफ़ करते हुए वो दुआएं करने लगे,
तो ये तो हो गई बाई हार्ट की हुई दुआएं। खुदा को जो है वो दुआ चाहिए जो हार्टफेल्ट हो, यानी जो आपके दिल की पुकार हो। तो कुरान के अंदर या हदीस के अंदर ये जो दुआएं मज़कूर हैं, वो मोमिनाना फीलिंग्स क्या होती है, ओबेडिएंट इंसान की फीलिंग्स क्या होती है, उसका पैटर्न है वो। यानी उस पैटर्न पर आप अपनी फीलिंग्स को ये करके कीप करके जो है ना देख सकते हैं कि आपकी फीलिंग में उनकी फीलिंग में कितना डिफरेंस है। आपकी ओबीडियंसी, आपकी खुदा की इताअत या आपके रब्बानी जज्बात, फीलिंग्स कैसे हैं। तो बतौर मॉडल के वो दुआएं हैं, ना कि बाई हार्ट करके उसको रिपीट करने के लिए। यानी आपको जो है जब उन लोगों को अपना मॉडल बनाएंगे और उनकी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे सर्कमस्टेंसेस पेश आएंगे कि आदमी जो है इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली ग्रो होना शुरू होगा। फिर जो है ऐसे बातें उसकी ज़िंदगी में पेश आएगी कि वो भी हार्ट फेल्ट वैसी इनकलाबी दुआएं करने वाला की वाली सिचुएशन में आएगा, और फिर खुदा को जो है उस लेवल पर वो टच करेगा दुआ की सतह पर। तो बतौर मॉडल के तो वो मसनून दुआएं या जो हमारे पास हैं, वो बतौर नक्शे के तो वो बिल्कुल हमारे लिए जो है प्रेशियस गोल्ड है, प्रेशियस ट्रेजर है। लेकिन जो है उस प्रेशियस ट्रेजर से सही फ़ायदा उसने उठाया जिसको खुद इस तरह के एक्सपीरियंस पेश आए और फिर उसने ऐसी जो है हार्टफेल्ट दिल को छूने वाली दुआएं की उसने, ना कि बाई हार्ट की हुई दुआएं की। तो ये दो बातों का फ़र्क, बाई हार्ट और हार्टफेल्ट दुआ, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और हर इंसान जो है ऐसी दुआएं करना चाहिए। उसकी सोच, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल, उसकी एक्टिविटीज़ उस लेवल की होना चाहिए कि उसको खुदा के नियरनेस का एक्सपीरियंस हो। जैसे कुरान के अंदर है, वइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीब दावत दाई इज़ा दानी। मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे बारे में पूछे तो उनसे कह देना कि मैं बहुत ही करीब हूँ, बहुत ही नियर हूँ, और जो है तुम्हारी कॉल को मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। मैं जो है रिस्पॉन्डिंग रब हूँ, ना कि नॉन रिस्पॉन्डिंग रब। तो मैं एक रिस्पॉन्डिंग रब हूँ, इस एहसास में एक इंसान जीना कि मेरा रब रिस्पॉन्डिंग रब है। वो जो है मुझे ये नहीं करेगा, गिव अप नहीं करेगा। तो अगर इंसान के अंदर ये फीलिंग आ गई तो उसको ज़िंदगी के की सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़े जॉय का उसने जो है ना एक्सपेरिमेंट कर लिया, गोया कि मेरा रब रिस्पॉन्डिंग रब है। ये फीलिंग जो है ज़िंदगी की सबसे कीमती फीलिंग है, और ज़िंदगी का जो टेक अवे है वो यही है, अपने रब को रिस्पॉन्डिंग रब के तौर पर डिस्कवर करके देखना ज़िंदगी में। तो हर आदमी को जो है ना ऐसा बनना चाहिए कि मेरा रब मेरे से करीब है और वो एक रिस्पॉन्डिंग रब है, मेरी कॉल पर जो है वो आंसर करता है मुझे। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा किसी को मिला तो वो बहुत ही ग्रेट लेवल पर पहुंचा हो खुदा के, फसजुद वक्तरीब वाला मामला हो गया उसका, कि वो खुदा से नियरनेस का एक्सपीरियंस करने लगा। तो इस तरह की हमारी पर्सनालिटी बिल्ड होना चाहिए, तो बहुत ही ग्रेट बात होगी। जी। जी, तो आज के लिए फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम।